بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حاضرین گرامی، تدبر قرآن کے اس پروگرام میں پچھلے درس میں ہم سورۃ الاحزاب پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کے موضوعات میں سے نمبر 1 کا تذکرہ صرف کر سکے تھے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، تعظیم، مقام اور مرتبے کی بلندی، اور دوسرے نمبر پر، اور یہ کئی آیتوں اور کئی مضامین سے اس کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آپ کو خطاب فرمایا، لیکن ہر جگہ یا ایھا النبی کہا، نام نہیں لیا، کہیں بھی نام لے کر، بلکہ عام طور سے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کے نام سے پکارنے کا تذکرہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نہیں بلکہ نبی سے اور رسول سے خطاب کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کا، رسولوں، فرشتوں کا اور لوگوں کا آپ پر درود بھیجنا، رحمت کا نزول، اس کا تذکرہ، ساری امت کے لیے، کائنات کے لیے آپ کو اسوہ حسنہ بنانا، اور آپ کے ایذا، آپ کی شان میں گستاخی سے منع کرنا، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف دے اس کے لیے دردناک نہیں بلکہ عذاب مہین، یعنی رسوا کن عذاب کی دھمکی دینا۔ یہ مضامین پچھلے ہفتے قدر تفصیل سے آیتوں کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ دوسرے نمبر پر تقوی کا حکم، تو اس صورت میں الگ الگ لوگوں کو خطاب کر کے بار بار دہرایا گیا۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ، پھر درمیان میں امہات المومنین سے کہا گیا، اور آخر میں درمیان میں کئی مقامات پر عام مومنین سے بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ تیسرے نمبر پر الاستسلام التام لأوامر اللہ تعالی۔ سورت کے مضامین میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں، اس صورت میں متعدد مقامات پر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے پورے طریقے سے ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ ایک مومن بندے کا یہ شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول جو بھی کہیں اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، پورے طریقے سے۔ استسلام میں تام کا لفظ استعمال کیا، مکمل تابع داری اللہ اور رسول کے لیے اختیار فرمائیں، جیسا کہ آیت نمبر 22 میں انما رأى المؤمنون الاحزاب، یہ سورت کے مختلف مضامین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان مضامین میں ان مقامات پر اہل ایمان کا شیوا بتایا گیا یا حکم دیا گیا کہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنین نے لشکروں کو، مخالف دشمن جو الگ الگ گروہ سے مل کر اکٹھا ہو کر مدینہ پر یلغار کرنے کے لیے آئے تھے، جنہیں احزاب کہا گیا، مختلف جماعتیں اور لشکر اور فوج پر مشتمل لوگ تھے۔ قرآن نے کہا سورہ آیت نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ کیا بات ہے کہ جب مومنین نے احزاب کو، ان فوجوں کو، لشکروں کو دیکھا تو کہا، لشکر کو دیکھا، یہ خوف اور خطرے کی بات تھی۔ انہی لشکروں کو دیکھ کر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ ایسے حالات تھے کہ لوگوں کے کلیجے، دل اور کلیجے حلق تک پہنچ رہے تھے، اور خوف اور دہشت کا عالم تھا، اور منافقین طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے
خوف میں مبتلا ہو رہے تھے، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسرے سچے مومنوں کو بھی خوف اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محاذ سے بھاگنے کے لیے عذر اور بہانے تراش کر وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ منافقین خوف اور دہشت میں تھے، یہاں تک کہ یہ منافقین نے یہ بھی کہا کہ اللہ اور رسول نے، جیسا کہ احزاب کے موقع پر بھی کہا تھا، کہ جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ بس دھوکہ ہے، غرور ہے، دھوکہ۔ لیکن مومنوں کا شیوا کیا تھا کہ جب لشکر کو دیکھا کہ وہ آ گئے ہیں تو کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم کے علاوہ اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، یعنی اور ان کا یقین بڑھ گیا اور زیادہ فرما برداری اور تابعداری، تسلیم انہوں نے قبول کر لی، اپنا سر جھکا دیا کہ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا وہی ہوا۔ یہ کوئی خوف اور دہشت کی بات نہیں ہے، بلکہ آزمائش ہے اور ہمارے ایمان کو اس امتحان سے گزرنا ہے۔ تو مومنوں کے لیے ایسے سخت حالات میں بھی ایمان و تسلیم کا کردار اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ سچے مومنین صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا اس موقع پر۔ دوسرا، استسلام تام کی دوسرا حکم اس صورت میں عند تخییر امہات المؤمنین بین ما عند اللہ ورسولہ و بین زینت الحیات الدنیا۔ امہات المومنین، ازواج مطہرات جو تھیں، ان کو جب یہ اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، یا تو اسے پسند کرتی ہو یا دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کو، کچھ مطالبہ کیا اس صورت میں۔ ازواج مطہرات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس تناظر میں تھا کہ انہوں نے دنیاوی ضروریات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، اس سلسلے میں انہوں نے ناراضگی کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید ناراض ہوئے اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا بھی کیا۔ ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں، اصطلاح میں یہ ہے کہ آپ ایلا بیوی سے جب شوہر کرتا ہے تو قسم کھا کے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے کہ میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا یا میاں بیوی کے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ یہ آپ نے تقریباً 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، مہینے بھر، اور اس دوران آپ اپنے گھر کی چھت پر رہ رہے تھے، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر گئے اور پہنچے، اجازت لیا، جب گئے تو بتایا کہ ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عمر کو اجازت دی، اٹھ کر بیٹھے، آپ کی پیٹھ پر جو ہے کھجور کی چٹائی کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ کہا کس لیے رو رہے ہو؟ کہا کیسر و کسریٰ جو اہل باطل ہیں وہ اس طرح خوشحالی اور نعمتوں میں ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی یہ حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، یہ کوئی افسوس اور دکھ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے خالص، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ آخرت میں ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اللہ کی نعمتوں اور انعامات میں سے۔ بہرحال آپ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ طلاق دے دیا تو بتایا کہ ایسی ایسی قسم کھائی ہے۔ 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی اسی تناظر میں، اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اسی تناظر میں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ فائدے، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دیتا ہوں، فائدے دے دیتا ہوں، اور پھر تم کو اچھی طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، الگ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ کو، اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تم میں سے جو محسنات ہیں، احسان کرنے والیاں، نیکیاں کرنے والی خواتین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جب مقام بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور جب ذمہ داری بڑی ہے تو اجر بھی زیادہ ہے۔ جیسا عمل، جیسا مقام، ویسا بدلہ، ویسا اجر و ثواب۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے ازواج مطہرات سے یہ کہو کہ اگر اللہ اور رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تم میں جو محسنات ہیں اللہ نے ان کے لیے یہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہیں، اللہ اور رسول کو اور آخرت کو نہیں چاہتی، لہذا آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، طلاق دے دیجئے۔ ایک خاتون نے بھی یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب نے اپنے کردار سے، اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے یہ اظہار کیا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول اور دار آخرت چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ ازواج مطہرات، ان کے مقام کو بعد کے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے یہاں بھی دنیا اور بشری تقاضے موجود تھے۔ ہمارے یہاں جب لوگ فضیلت اور عقیدت کی باتیں لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک عام انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں، یہ شخصیات جو ہیں، اور مرد اور خواتین، یہ ایسے تھے جو ہماری زندگی اور ہمارے علائق اور حالات سے بالکل جدا تھے، ان کو وہ مسائل اور پریشانیاں، زندگی کے نشے و فراز لاحق نہیں تھے جو ہم کو ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ بات تھی۔ بعض مرتبہ ازواج کے درمیان میں نوک جھونک ہوئی جیسے سوتنوں میں ہوتی ہے، لیکن ان کا معاملہ بہت اعلیٰ اور اونچا تھا، تو وہ بھی معاملہ ہوا۔ اور یہاں دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان اللہ تعالیٰ تخیر دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ایک مومن کے کردار، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ زیب و زینت چاہتی ہو تو رسول سے علیحدگی اختیار کر لو، دنیا چاہتے ہو تو الگ ہو جاؤ، اور اگر دار آخرت چاہیے، اللہ اور رسول سے محبت ہے، تو پھر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مومن یہ چاہے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملے اور آخرت کی کامیابی ملے، تو ایسی صورت میں دنیا کے پیچھے بھاگنے سے انسان کو بچنا ہوگا، آخرت کو ترجیح دینی ہوگی۔ دنیا میں جو امتحان، جیسے یہاں ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ یا تو یہ اختیار کرو یا یہ اختیار کرو، ویسے ہی ہم کو اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی میں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا آخرت کے لیے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ یہاں ایک بندہ مومن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو، اگر آخرت چاہتا ہے، کامیابی آخرت کی، تو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات اور تعلیمات کے حوالے کر دے، وہی استسلام تام ہے۔ نمبر 3 پر انہوں نے استسلام کے ضمن میں پیش کیا نفی التخیر عند الامر۔ قرآن نے یہ بھی کہا، یہ ازواج مطہرات کے لیے بات کہی، اور پھر عام مومنوں کے لیے، ان کے لیے بھی اور عام مومنوں کے لیے بھی یہ کہا کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو کسی کو، کسی مومن ایمان والے کو اختیار نہیں ہے، آپ کو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن نے کہا، بڑی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کوئی حکم دے دے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکون لہم الخیرۃ من انفسہم، تو اس کے بعد انہیں اپنی جانب سے کوئی اختیار باقی ہو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ، ضلالہ مبینہ، معاف کیجیے، ضلالہ مبینہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہوا۔ اس آیت کے پس منظر میں، جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، وہ بولے بیٹے لے پالک، حضرت زید بن حارثہ تھے، غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تحفے میں دے دیا، ہدیے میں، آپ نے انہیں رکھا لیکن آزاد کر دیا، بچپن میں تھے۔ یہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے، سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت، حسن اخلاق کا ایک ثبوت ہے کہ اس بچے کے سگے باپ اور چچا جب پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ لے جا سکتے ہو۔ لیکن جب باپ اور سگے چچا نے کہا، لے جانا چاہا، تو بیٹے نے کہا زید بن حارثہ نے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کم سنی میں ایک بچہ
اپنے سگے باپ اور چچا کو چھوڑ کر کسی کے پاس رہنا چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ اس کا گویا یہ اظہار ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت، اخلاق اور اعلیٰ کردار سے اپنے باپ سے بھی زیادہ متاثر ہے کہ باپ بھی ویسی شفقت و رحمت نہیں کر سکتا۔ خیر، تو حضرت زید کو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا۔ تو اس صورت میں ابھی آگے آ رہا ہے کہ جاہلی رسم اور اس منہ بولے کی بات کا رد کرنا مقصود تھا۔ ہاں، ایک چیز یہ بھی مقصود تھی کہ اگر کوئی منہ بولا رشتہ ہوتا تھا تو اہل مکہ، اہل جاہلیت یہ مانتے آ رہے تھے، رواج یہ تھا کہ ان کو حقیقی بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ بہرحال ابھی یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک یہ بھی تھا کہ قریش اعلیٰ، سب سے اعلیٰ خاندان، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، خاص طور سے جو باہر کے قبائل ہیں وہ ادنا خاندان مانے جاتے تھے، اور پھر کوئی غلام یا آزاد کردہ غلام تو بہت نیچ۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم ہندوؤں کے یہاں برہمن، کھتری، ویش، شودر کو اگر دیکھیں تو اونچ نیچ کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شودر یا ویش کی برابری برہمن سے ہو سکتی ہے، یہ ان کے یہاں ناممکن ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چاہے آج کھل کر کہیں نہ کہیں بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر، لیکن ان کے سماج میں بہت سارے معاملات اس اونچ نیچ کے ساتھ لیے ہوئے آج بھی طے پاتے ہیں۔ ہاں، مذہبی رسومات برہمن کے علاوہ کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایسا ہی معاملہ اہل عرب میں تھا کہ اونچی ذات کا قبیلہ، اونچے مقام والے، اونچ نیچ وہاں بھی تھی، نیچے والوں سے برابری یا نیچے والے اونچے والوں کے برابر بیٹھنے اور معاملات کرنے، رشتہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اسے بھی توڑنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کا رشتہ، اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ، ان کا رشتہ قریش کی خاتون سے کرایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین ہوئی، یہ قریش سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، پھوپھی کی بیٹی۔ آپ نے حضرت زید کے لیے رشتہ بھیجا ان کے گھر میں، تو وہ جو پہلے کی عادت، سوچ اور مزاج تھا، اس بنیاد پر گھر والوں نے اسے برا مانا۔ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، انکار کر دیا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من انفسہم، تو اپنے تعلق سے انہیں کوئی اختیار رہ جائے۔ یہ ایمان والوں کا دیکھیے مکمل سپردگی، الاستسلام التام۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہونے کے بعد ہمارا نہیں چلے گا معاملہ کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ حضرت زینب کا کردار دیکھیے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور پھر یہ نکاح ہو گیا۔ تو یہ اس رسم کو توڑا گیا، اس خیال کو پر ضرب لگائی گئی کہ قریش کا اعلیٰ خاندان اور آزاد کردہ غلام وہ لڑکا، اس خاندان کی لڑکی، اور اس کو آج ہمارے یہاں ذات برادری چلتی ہے۔ بعض مسلمانوں کے بعض علاقے میں انتہائی شدید ہے، یو پی بہار وغیرہ کے علاقے میں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے دکنی مومن یا دوسری برادریوں کا حوالہ دے کے ایک کو اونچا ایک کو نیچا کہنے کی، اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سنا گجرات کے بعض علاقوں میں اتنا شدید ہے مسلمانوں میں یہ برادری واد کہ ایک برادری کا لڑکا دوسری برادری کی لڑکی سے اگر چوری چھپے بھی شادی کر لے کسی وجہ سے، تو دونوں قوم کے لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ زمینی حقیقت ہے۔ پاکستان میں یہ برادری واد انتہائی شدید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اور بعض مسلم ممالک میں یہ علاقائیت کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ہندوستان سے تقسیم کے بعد جانے والے آج بھی مہاجر کہلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آج مسلمانوں میں
اونچ نیچ کی بنیاد مانی جاتی ہے، ایک کا درجہ اونچا ایک کا کمتر مانا جاتا ہے، یہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن ان کی مخالفت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، یہ لڑنا عام لڑائی سے بھی زیادہ خطرناک لڑائی ہوتی ہے۔ سماجی پرمپراؤں کی مخالفت کرنا، اس کا رد کرنا، یہ جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا میں انبیاء سے زیادہ جگر والے، اور انبیاء کے بعد جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے اتنا جگر والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے جگر والا کوئی بات کا نہیں ہو سکتا۔ اور آج جن مولویوں کو، علماء کو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، ایسی جرت اور جسارت وہی لوگ کرتے ہیں۔ سماج والے انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، الگ تھلگ کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب یہ حکم آیا کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو سر تسلیم خم کر دیا، نکاح کر لیا۔ یہ آیت اسی تناظر میں نازل ہوئی، اگرچہ بعد میں یہ رشتہ نبھا نہیں، اور نہ نبھنے کی ایک اور وجہ ہے جو ہم آگے جانیں گے۔ کہہ رہے ہیں فیما فرض اللہ تعالیٰ لنبیہ، ایک اور استسلام تام اور مکمل سپردگی کا ایک حوالہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو چیزیں فرض کی ہیں، جو چیزیں متعین کی ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس میں کسی کا طعن و تشنیع، کسی کی مخالفت، کوئی رسم و رواج جو پہلے سے چلی آ رہی ہے یا سماج اور معاشرے کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی تانا کشی کر رہا ہے، اس طرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو فرض کیا ہے اس کے کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ قرآن نے آیت نمبر 28 میں سورہ احزاب میں کہا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو چیزیں مقرر کی ہیں، فرض کی ہیں، اس کے کرنے میں نبی پر کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور قانون، اللہ کا دستور رہا ہے پہلے کے لوگوں میں بھی، یعنی پچھلے انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم نافذ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو جس چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اس کا پہلا مخاطب اپنے انبیاء کو بناتا ہے۔ ہاں، نبی کے گھرانے سے یہ معاملہ توڑا گیا، دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ ہو سکتی تھی بات کہ اونچ نیچ کو اور منہ بولے رشتے کو رد کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے ایک اعلیٰ ترین مکمل مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آ جائے۔ تو یہ نبی کا اللہ کا طریقہ ہے۔ آگے عند نزول الامر بالحجاب، مکمل سپردگی کا پہلو اس جگہ پر بھی، اس مقام پر بھی نظر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا حکم نازل کیا۔ ہاں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ہاں، اور مومنین کی عورتوں اور خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلابیب ڈال رکھیں۔ جلباب کپڑے کے اوپر کا کپڑا، یعنی ستر پوشی اور جسم کو ڈھانپنے کا۔ اب وہ آپ آج کی تاریخ میں ہم اسے برقع کہیں، عام طور سے لوگ چادر، کچھ لوگ چگا یا جبہ ایسے اور بھی ترجمے کرتے ہیں۔ تو اوپر کی چادر جو بدن کو اور چہرے وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جائے، جلباب کہتے ہیں، اور اس کی جمع جلابیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مومن عورتوں سے، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی بیویوں سے کہیے کہ اپنے اوپر یہ برقع اور یہ ستر پوشی کرنے والا، چھپانے والا ساتر لباس ڈال لیں، جس کو آج ہمارا اپنی زبان میں نقاب یا برقع بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے حکم دیا۔ یہاں بھی استسلام تام کی ضرورت ہے۔ آج کل غیر مسلم حضرات آزادی نسواں کی تحریک کے علم بردار، جو خاص طور سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے قرآن کا یہ حکم بڑی رکاوٹ محسوس ہوتا ہے، اور جن چیزوں پر قرآن اور اسلامی تعلیمات کو وہ نشانہ لگاتے ہیں، ان میں یہ بھی ایک سر فہرست عنوان ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور انہوں نے بڑا انصاف کیا عورتوں کے ساتھ۔ مسلمان اور اسلامی احکامات جہاں نافذ ہیں، آج اس کی ایک شکل دنیا میں معدوم نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں یہ چیز موجود ہے، عرب دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر ہے۔ سعودی میں بہت واضح طور پر، اگرچہ اب اس کی کچھ مخالفتیں کہیں کہیں لوگ کر رہے ہیں،
لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں یہ معاملہ ہے نافذ ہے وہاں عورتوں کا تقدس، ان کی عزت کتنی محفوظ ہے، وہ کتنی باعزت زندگی گزار رہی ہیں، اور جہاں اس کو ختم کر کے ان کو آزاد بنا دیا گیا، نہ صرف برقعے سے بلکہ لباس کے سلسلے میں بھی کہ تم کو اختیار ہے بدن کے جتنے حصے کو چاہو کھول سکتی ہو، تو اس کے نتائج آج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی رودات صرف خبروں کے حوالے سے پڑھیں، جو مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ان آزاد ملکوں میں خواتین کے ساتھ کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں، آفسوں میں، اسکولوں میں اور مختلف مراکز میں راستوں پر چلتے ہوئے جو اٹھائی جا رہی ہیں، کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کا جو ہے استحصال کرنے کے بعد قتل ہو رہا ہے، بازاروں میں ان کا کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے، فیشن پروگراموں میں ان کا کیسا استعمال ہوتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو کس طریقے سے بے حیثیت بنا دیا جاتا ہے۔ جب تک ان کے اندر کشش ہے، ان کی عزت یا ان کا ریٹ لگتا ہے، بولتے ہوئے خراب محسوس ہوتا ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، ان کی قیمت لگتی ہے، اشتہار میں مقام ملتا ہے۔ جہاں کچھ دن گزر گیا تو اب یہ مال ہٹا کر فریش مال لایا جائے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں طنز و تاریخ اور گندی زبان کے طور پر نہیں، یہ وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس میں عزت ہے ان کی؟ یہ بے عزتی کی جاتی ہے۔ پھر بھی میں بڑی کم باتیں اور ہلکی باتیں کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے سامان خرید و فروخت اور سامان خرید و فروخت کے لیے اشتہار کی چیز بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہ عزت کی بات ہے؟ اور پھر ان کے ساتھ جب وہ ہوتا ہے، ابھی تازہ ایک کلپ آئی، فرانس کی ایک وزیر حمل سے ہے، تو وہ عدالت میں کیس ڈال کے یہ میڈیکل رپورٹ لکھوانا چاہتی ہے کہ 8 لوگوں سے، 8 مردوں سے میرا تعلق تھا، میرے ہونے والے بچے کا ان 8 میں سے حقیقی باپ کون ہے؟ کہ ایسے عجوبے کی خبریں، اور وہ فخر سے، کوئی اس میں شرم و حیا بات کی بات نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، وزیر ہے، وہ تصویر آئی ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں، اس کو مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی تحریک پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے وہاں تو ایسا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو پھر ہماری خواتین جو ہیں کیوں پریشان ہیں؟ وہ بھی جو ہے اسکولوں کالجوں میں جائیں۔ اب آپ آج تو مسلمان پریشان ہیں، غیر مسلموں سے شادی نکاح تعلق مذہب بدل دینا، یہ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ اسباب ڈھونڈے جائیں۔ بالکل صاف اسباب ہیں، بنیادی سبب 2-3 کہ دین سے دور کر دیا گیا، مسجدوں سے راستہ ان کا کاٹ دیا گیا۔ دنیا کا کون سا مقام ہے جہاں آج عورتیں نہیں جا سکتی سوائے مسجد کی؟ مسجد میں اعتراض ہے، یہاں فتنہ ہے، تھیٹر میں جا سکتی ہیں، پارک میں جا سکتی ہیں، بازاروں میں بھیڑ کر سکتی ہیں، تفریح کے مقامات پر جا سکتی ہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ اب یہ کالج میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ دھرم بدل رہی ہے اور ایسا ایسا ہو رہا ہے، لہذا تعلیم گاہوں میں مت بھیجو، یہ ممنوع ہے، جہاں فتنے کا ڈر ہے وہاں عورتوں کو بھیجنا ناجائز ہوگا۔ مسجد میں 2-4 واقعہ اگر ہو بھی گیا، مان لیجئے، فرض کیجئے ایسا ہوتا نہیں ہے، تو آپ مسجد میں حرمین میں لے جانا منع کر دیں گے؟ اب مسجد میں آ کر جمعہ کا خطبہ، درس قرآن، درس حدیث وہ نہیں سن سکتے، تھیٹر میں جا سکتی ہیں، اور جب ان کو دین سکھانے کی بات ہوتی ہے تو اب ہال میں بلاتے ہیں، سڑکوں پر اجلاس کرتے ہیں تو گلیوں میں ایک ہلکا سا پردہ کھینچ کے ان کو بولتے ہیں کہ یہاں آ کر تقریریں سنیں۔ مسجد سے زیادہ محفوظ مقام ہے دین سکھانے کے لیے وہ چیزیں۔ ہم نے سارا شریعت اور دین کے احکامات کو الٹ پلٹ کے اپنے اعتبار سے کر رکھا ہے اور عنوان دے دیا ہے اس کو۔ یہ جو مسجد میں عورتوں کو لے جانے والی بات ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفی مسلک میں ایسا ہے ویسا ہے۔ اس سے پہلے میں نے حوالوں کے ساتھ کئی خطابات میں ذکر کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی مسجد میں تراویح پڑھانے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو وہ مسجد جانے سے منع کرنے والے کیسے ہوں گے؟ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کبھی منع نہیں کیا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ منع کر دیا تھا، کبھی پابندی نہیں لگائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری، مسلم اور موطا امام مالک اور حدیث کی ساری کتابوں میں ملے گا۔ پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا اور لوگ اس کو مسلکی اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو اب مسجد سے، دین کے مقامات سے تربیت، اسلامی تربیت کی چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ یہ جو دروس کا سلسلہ ابھی ہمارا چل رہا ہے، یہاں ان دروس کے تعلق سے ہمارے یہاں حوصلہ افزائی ہے ہی نہیں، شوق اور رغبت ہے ہی نہیں، اس میں ہم ترغیب نہیں دیتے، بچوں کو لاتے نہیں ہیں مسجدوں میں، اسلامی تربیت کے جو اصول ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے۔ موبائل دے رکھا ہے، فلموں میں جانے کی آزادی ہے، ٹی وی چینل، ٹی وی سیریل اور یہ ساری چیزیں روزانہ پابندی سے دیکھیں گے ہماری خواتین بچے،
اور ہم اس پر اپنی پیشانی پر بڑھ لیں. ان کے لیے وقت بھی ہے, بہت ساری سہولیات ہیں, مسجد میں آنے میں, درس سننے میں بہت پریشانی ہے, وقت نہیں ہے, مصروفیات ہیں, دنیا کی رکاوٹیں ہیں. تو دین کے لیے تو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہے. اب اس کے بعد جب وہ دین نہیں جانتی اور ٹی وی سیریل میں دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے اس سیریل میں دوسرے ہیرو کے ساتھ ہے, اس سیریل میں جو ہے دوسرے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, اور وہ الگ الگ لوگوں سے جو ہے گلے ملتی ہے, آزادی سے ان کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے, ہم پر پابندی لگا کر رکھی گئی ہے. 1400 سال پہلے والا دین تھا, اب ابھی اس کی ضرورت تھوڑی ہے. اب دیندار طبقہ بھی کہتا ہے کہ یہ عمر کا تقاضا ہے, لڑکیاں اگر کالج جاتی ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں مردوں سے لڑکوں سے تعلقات, اس وقت کیا حرج ہے, آنکھیں بند کر, عمر کا تقاضا ہے. بے غیرتی اور تنازل کی انتہا ہے. ہاں, جن باتوں پر قتل ہو جاتے تھے آج ہمیں اسے سن کر ایک خبر کی طرح ذکر کر کے گزر جاتے ہیں. قتل اس وقت ہوتے تھے جب غیرت زندہ تھی, اب غیرت کا پانی سوکھتا چلا گیا ہے, ہم بے غیرت ہوتے چلے گئے. دینی غیرت بھی اور ہر قسم کی غیرت بھی مرتی جا رہی ہے, اور یہ ہماری روحانی موت کی طرح ہے. جب تک غیرت اور حمیت زندہ رہتی ہے قوم زندہ رہتی ہے. جس قوم کی غیرت و حمیت مر جائے وہ قوم مر جاتی ہے. یہ غیرت ہم کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ عورتوں کی حفاظت کرے, ان کی عزت ناموس محفوظ ہوتی ہے. یہ اسلام نے جو حقوق کے ساتھ میں ان کو مقدس اور معزز ہونے کا درجہ دیا ہے, روئے زمین پر کوئی مذہب اور کوئی دین کوئی قانون نہیں دیتا, لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. بے عزتی کر کے سمجھتے ہیں کہ آزادی دے رہے ہیں. ہاں, اور یہ چیز آزادی نسواں کی تحریک میں ملوث مصروف مشغول بہت ساری عورتیں آج قبول کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کی. ادھر ایک طرف ہم نے آزادی کا نعرہ لگایا اور دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھایا, نوکریاں بھی کرنا پڑ رہی ہے اور گھر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور جب ہماری کشش ختم ہو گئی تو لوگوں نے ہم کو استعمال کر کے چھوڑ دیا, استحصال کیا لوگوں نے, ہمارا استعمال کیا. یہ میں نہیں, کتابیں چھپ رہی ہیں, کئی ایسی عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں یورپ اور امریکہ میں. یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والے جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس میں سیاہ فام اور عورتیں زیادہ ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حجاب کے حکم کو بھی جو بیان کیا تو اس میں مکمل سپردگی کا پہلو ہے کہ عورتوں کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے وغیرہ وہذا کثیر. اور اس کے علاوہ اس سورہ میں اور بھی کئی اس طرح کی باتیں ہیں. آپ اس سورہ میں ضمناً اپنے طور سے ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ غور کریں, جب تدبر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی خانگی زندگی, آپ کے اپنے سے متعلق کچھ معاملات کو اس میں بیان کیا گیا, آپ کو جو اختیارات دیے گئے, آپ کے مقامات. اور اس صورت میں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسوہ بنا کر پیش کرنا اور پھر آپ کے واقعات کو کے ساتھ تناظر میں قرآنی احکامات بیان کرنا پائیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اقوال, افعال اور آپ کا نمونہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس سے منکرین حدیث کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے رسول کی ضرورت نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسٹ مین کی طرح پہنچا دیا, اب ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے. جی نہیں, آپ پوسٹ مین کی طرح نہیں ہیں, آپ داعی ہیں, بشیر و نذیر ہیں, آپ مبین قرآن ہیں. ثم کیا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن کو, ذکر کو آپ کی طرف آپ پر نازل کیا. کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں, لوگوں کے سامنے تفسیر کریں. لتبینہ کی ترجمہ جو ہے تفسیر کریں, تبیین کریں, وضاحت کریں جو ہم نے نازل کیا. اللہ نے رسول کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ مفسر قرآن ہیں. آپ کے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ نازل شدہ قرآن کی تفسیر تشریح کریں. اب منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہم نہیں مانیں گے, اور خود اپنے آپ کو قرآن کی تشریح کا کے مقام پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے آپ مانو. تو رسول کی بات نہیں مانے, آپ کی مانے, جاہل آدمی کی. منکر حدیث آپ کو جاہل ہی ملیں گے, چاہے اتنی بڑی ڈگری والا ہو. بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ علم حدیث سے خود قرآن سے جاہل ہے, عربی زبان سے جاہل ہے. خیر آگے بڑھیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں. نمبر 4 اس صورت کے مضامین میں نمبر 4 ہے ابطال العادات القدیمہ والالتزام بمنہج اللہ سبحانہ, کہ قدیم عادات, یہاں جو انہوں نے قدیم عادات کہا, ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی کہہ لیں کہ سماج اور معاشرے میں چلی آ رہی پرمپرا, رسم و رواج,
اس کا ابطال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہج کا التزام، اس کی پابندی کرنا۔ ایک مومن بندہ اللہ کا حکم دیکھے گا، شریعت اور اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ سماج میں کیا چلا آ رہا ہے، سماج کی رعایت کرے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا، اللہ کی شریعت کیا ہوگی۔ اس سے زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک مومن یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے فرمان کو دیکھے گا ایک مومن، یہ ہے اللہ کا منہج۔ ہاں، رسم و رواج، پرمپرا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں، ہمارے عرف میں اتنی چیزوں کی گنجائش ہو سکتی ہے، یہ ایک فتوے کی بات جو اہل علم بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر کوئی چیز ایسی پرمپرا، رسم یا عرف میں چلا آ رہا ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی، اور قرآن و حدیث کے مطابق کوئی ممنوع چیز اس میں نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی فرمان اور حضرت عثمان سے موقوفاً اور مرفوعاً ایک روایت ہے بخاری میں، الناس علی شروطہم، لوگ اپنی شرطوں پر ہوں گے۔ لہذا اگر لوگوں کے درمیان کچھ معاملہ، اٹھک بیٹھک، لین دین، شادی بیاہ میں کچھ ایسے معاملات چلے آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، انہیں دین کا حصہ نہیں مانا جاتا، تو ایسی چیزوں کی گنجائش ہو سکتی ہے اور ہے۔ لیکن پرمپرا، رسم رواج، لوگ کیا کہیں گے، اگر وہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہاں انسان کی طاقت کے باہر ہے لیکن کرنے پر مجبور ہے کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، سماج میں یہ چلا آ رہا ہے، تو ایسی چیز قابل مذمت ہوتی ہے۔ اور جس قدر وہ قباحت کا، قرآن و حدیث کی مخالفت اپنے اندر رکھے گی، اتنی زیادہ اس کے اندر قباحت کا پہلو ہوگا۔ اب یہاں کچھ چیزیں جو اس صورت میں جن کو رد کیا گیا، جس سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں ابطال التبنی۔ متبنہ کہتے ہیں بیٹا بنانا، لے پالک، منہ بولا بیٹا، اس کو عربی میں تبنی کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وما جعل ازواجکم۔ اب یہاں انہوں نے اس آیت نمبر 4 اور 5 کا حوالہ دے کے صرف متبنہ کا ذکر کیا، لیکن اسی آیت میں متبنہ کے ساتھ ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے زہار۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ یہ چونکہ سورہ مجادلہ میں بھی یہ مسئلہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، زہار والا، کہ اگر کوئی شخص، یہ عربوں میں ایک چیز چلی آتی تھی کہ بیوی سے کبھی کبھی ناراض، جیسے ہمارے ہاں ہے نا کہ غصہ آیا تو طلاق بول دیتے ہیں، تو ان کے یہاں ایک اور بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم رشتہ دار سے تشبیہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ جو زہار کا لفظ، زہار کا معنی لفظ بولا جاتا ہے، اس میں زہر کے لفظ کا استعمال، وہ اپنی بیوی سے کوئی غصے میں آ کے کہتا تھا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ ماں ایک بندے کے لیے حرام ہے، حرمت والا رشتہ ہے، تو اب بیوی کو کہہ دیا کہ ماں کی پیٹھ کی طرح تو ہو گئی، تو اب بیوی سے گویا جسمانی تعلق قائم کرنا کیسے جائز ہو جائے گا جب وہ ماں کی طرح ہو گئی؟ تو یہ منہ سے بول دیا، وہ ماں کی طرح سمجھ لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس طرح کے جملے کہتے ہو، تو زہار کرتے ہو، وہ ان میں سے جن سے تم نے زہار کیا ہے، اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، تمہارے کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو گئی۔ اور آگے دوسری بات، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالک کو، جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا کر بیٹے کی طرح پکارتے ہو، تو تمہارے لے پالکوں کو، متبنہ کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے۔ اگر تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا، منہ بولا رشتہ سے پکار لیا تو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو گئے۔ ہندوستانی سماج میں بھی ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا اثر مسلمانوں کی ثقافت پر ہے، سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ہندو مذہب کا ہم مسلمانوں پر ہندوستان میں بہت اثر پڑا ہے، اور جہاں جتنی زیادہ دین سے جہالت ہے وہاں اتنا زیادہ اثر نظر آئے گا آپ کو۔ جا کے دیکھ لیجئے دیہاتوں میں،
ہاں کہ بعض جگہ پر منگل سوتر اور کشکا لگانا، یو پی میں جو ہے مسلمان عورتیں کشکا لگاتی ہیں، مانگ میں سندور ڈالتی ہیں۔ ہمارے مہاراشٹر میں آپ جائیں دیہاتوں میں، مسلم عورتیں جو ہے شادی شدہ جو ہے وہ گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایک سے زیادہ شادی کو برا مانتے ہیں، برا مانا جاتا ہے۔ کسی نے دوسری شادی کر لی تو ہو زنا کی خبر سننے کے بعد اب بولتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے۔ کیا معلوم، میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہمارا سماج علم کہاں کس درجے کا ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کی بات، جاہلوں کی چھوڑیے، پڑھے لکھے جو دیندار اپنے آپ کو بتانے کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کا ہمارے خاندان میں کسی نے کیا نہیں، یہ کیسے کر لیا؟ کسی نے اگر کر لیا جرت، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول کی اجازت ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، یہی پرمپرا روایت۔ یہ ایسے لوگ ابھی اسلام کو سمجھے نہیں ہیں، قرآن حدیث کو جانا نہیں ہے، دین کے تقاضے نہیں جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ ہے مسلمان مومن بندہ، یہ تو کہتا ہوں نوجوانوں کو ٹی وی چینل پہ بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے تو شرمانا نہیں، سینہ ٹھوک کے، سینہ تان کے کہنا کہ ہاں ہے اور یہی سب سے صحیح ہے۔ دینی تعلیم کے سلسلے میں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ کمزور بات ہے بھی نہیں۔ جو اللہ کا حکم اور اللہ کی شریعت ہے، دنیا کے سب سے سارے قوانین سے بہتر ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہے۔ ہم ثابت نہ کر پائیں کسی خاص موقع پر خاص بات کو، یہ الگ بات ہے۔ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرتے ایک سے زیادہ بیویاں۔ ان کے یہاں ناجائز تعلقات کی بنیاد پر ملنا جلنا یا آخری معاملے تک پہنچنا بالکل جائز ہے۔ ارے یورپ اور امریکہ جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں بن بیائی ماؤں کی کثرت ہے، اولاد الزنا کی ایک بھیڑ ہے۔ امریکہ کے بہت سارے صدور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ یہ ابھی فرانس کی عورت کا میں نے ذکر کیا۔ تو ایک آدمی کئی عورتوں سے تعلق قائم کر سکتا ہے، شادی نہ کرے، شادی کر کے باعزت طریقے سے گھر میں لائے، اپنا نام دے، اس کے بچے اس کا نام پائیں، اس کی تربیت پائیں، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری لے۔ شادی کرنے میں ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یوز اینڈ تھرو والا جو کلچر ہے یورپ کا، کہ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو یوز کریں گے، باقی پھینک دیں گے۔ اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں لوگوں کو، کہ کیسے کیسے عذاب جہنم، دردناک عذاب کا شکار بنا رہا ہے، کیسی کیسی بیماریاں پھیلا رہا ہے، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں، پھر اس کے بعد خودکشی۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے، میری ماں جو ہے، کبھی اس مرد کے ساتھ کبھی اس مرد کے ساتھ، تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سماج کی رکاوٹ ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، تو شراب اور نشہ کرتا ہے، باغی بن جاتا ہے، وہ کسی کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کو جیسا دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں پھر اور زیادہ گناہ گار بنتا ہے اور بدکاری کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اسے مختلف جرائم ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اور آج وہ جو ہے آزادی کے نام پر پورا سماج اور معاشرہ آوارہ ہو چکا ہے۔ اب حکومت کو روکنا پڑتا ہے کہ نہیں، شادی شدہ زندگی اختیار کیجئے، آپ کی محفوظ زندگی ہوگی، بیماریوں سے محفوظ، بہت سارے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، لیکن کون سنتا اور مانتا ہے؟ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ جو رسم و رواج یا لوگوں میں چلن آ رہا ہے، اس کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، ان کا منہج کیا ہے۔ چنانچہ تبنی کا رد کیا گیا، منہ بولے رشتے کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بعض مسلمان بھی آپ دیکھیں کہ کسی سماج میں رہتے ہیں، کسی غیر مسلم لڑکی یا گھر سے تعلق ہے، وہاں کی کسی لڑکی نے راکھی ہاتھ میں باندھ دی تو کہتے ہیں وہ مجھے راکھی باندھتی ہے، میری بہن ہو گئی، اور راکھی باندھنے والی یہ میرا بھائی ہو گیا۔ یہ منہ بولا رشتہ بن گیا، دو مذہب کے ماننے والے بھائی بہن ہو گئے۔ کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لے پالک کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات تمہارے منہ سے تمہاری کہی ہوئی بات ہے، تم نے منہ سے کہہ دیا، حقیقت نہیں بدل گئی۔ اگر آپ مرغے کو بطخ بول دے تو وہ بطخ نہیں مانی جائے گی، مرغا مرغا ہی رہے گا۔ ایسے ہی جو جس کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہی مانا جائے گا۔ واللہ یقول الحق،
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ حق کہتا ہے، حق بیان کرتا ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، لہٰذا اسے قبول کیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ منہ بولے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ابطال کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھرانے سے منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ آپ کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا رشتہ حضرت زینب کو بھیجا، یہ اونچ نیچ کے خاتمے کرنے والی بات تھی، اور پھر بعد میں ان سے طلاق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا طلاق کرواؤ۔ ہاں، حنفی مسلک کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، وہاں کفاءت کا ایک بحث ہے، اونچ نیچ وہاں موجود ہے فقہ حنفی میں، قریشی لڑکے سے نچلے دوسرے ذات کی جو لہے کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مولوی عثمان صاحب مالیگاؤں کے جامعۃ الصالحات کے بانی، انہوں نے دیوبند کے خلاف اس قسم کے فتووں کے خلاف جو ہے پوری کتاب لکھی تھی، ہم نے سنا ہے، دیکھ نہیں سکے اب تک، ہاں، لیکن وہ فقہ حنفی میں ہے۔ ابھی اللہ کی پکار اور البلاغ ان پرچوں میں ایک ہی مضمون قسطوار شائع ہوا تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ اونچ نیچ ہندوستانی اور ہندوانہ مزاج کی برقرار رکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ شادی تو کر دی تھی لیکن نبھی نہیں، ٹوٹ گئی۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کو سمجھا نہیں؟ حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کر دی اور نبھی نہیں، وہاں ایک اور چیز کا رد کرنا تھا، ورنہ اور بھی رشتے ہوئے ہیں، یہ کوئی صحابہ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایک رشتہ نہیں ہوا ہے قریشی غیر قریشی کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے قریش کے، انہوں نے اپنی سگی بہن کا رشتہ حضرت بلال حبشی سے کیا، حبشہ کے سیاہ فام کالے، سگی بہن قریش کی، حضرت بلال سے نکاح کیا۔ یہ ایک اور مثال میں نے دی، ایسی اور دسیوں مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا ہے، اب صحابہ کرام نے مان لیا، تو یہ کفاءت خاندانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رشتہ دین کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے دونوں کا معاملہ، دین اور عقیدہ دیکھنا چاہیے، ہاں تو شادی کر دینا چاہیے کسی بھی خاندان کے ہو۔ ہاں خیر، تو کہا کہ یہ تمہارا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ ہوا، میں نے عرض کر رہا تھا، آگے شاید آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں۔ گھر سے یہ ابطال تبنی اس طرح ہوا، منہ بولے بیٹے رشتے کا حقیقی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا رد کیسے کیا؟ یہ جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور میں نے بتایا کہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، چنانچہ حضرت زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو اب بیٹے کی طرح ہو گئے۔ اب ان کی بیوی کا جب طلاق ہوا تو یہ مانا گیا کہ زید نے جس کو طلاق دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تھی، ہاں بہو تھی، تو اب بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے نکاح کروایا حضرت زینب سے جو زید کی مطلقہ تھی، پہلے نکاح ہوا پھر طلاق ہوا، اور اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو طلاق دینے کی بات کہیں۔ حضرت زید اور ان میں نبھ نہیں رہے تھے، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ان سے طلاق کی بات کی جائے، لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن کی سورہ احزاب میں پڑھیے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے اس بات سے شرما رہے تھے، ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، کہ اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اسے چھپا رہے تھے اور لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا بات چھپا رہے تھے اور کس بارے میں ڈر رہے تھے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کر دیا، ان سے طلاق لیا جائے، اور طلاق کے بعد آپ کو نکاح کرنا ہے عدت گزر جانے کے بعد۔ یہ بات آپ لوگوں سے کہنے سے گھبرا، آپ کو اندازہ تھا کہ یہ کرنے کے بعد کفار مکہ طوفان اٹھائیں گے میرے خلاف اور طعن و تشنیع کریں گے، اور ویسا ہوا کہ دیکھو اپنے ہی بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی۔ لیکن یہاں مقصد یہی بتانا تھا، یہ قدیم رسم، میں نے کہا رسم و رواج جو چلی آ رہی ہے، پرمپرا جو چلی آ رہی ہے، اس کی مخالفت کرنا چھوٹا کام نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔
اچھے اچھوں کے جو ہے پانی پیتے پانی ہو جاتے ہیں، محاورہ جو بھی ہو. ہاں، لوگ ڈرتے ہیں، بہت بہادر بنے گے، یہ یہاں اس کی جرات نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ عمل کیجیے. تو پہلے آپ ڈر رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَتَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، ہاں، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے. ہاں، اس کے بعد کہا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی ضرورت اور غرض ان سے پوری کر لی، یعنی ان کے درمیان طلاق ہو گیا، معاملہ ختم کر لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی، یعنی اس عورت سے، یعنی حضرت زینب سے. اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے حضرت زینب بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ وہ اپنی ازواج مطہرات پر اس بات پر فخر کرتی تھی کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی، میری اللہ نے کرائی. عرش کے اوپر سے، 7 آسمان کے اوپر سے میری شادی اللہ نے کی. قرآن کہہ رہا ہے زوجناکہا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے لوگوں نے جواب دیا، موقع نہیں ہے، پہلے ہی سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو تبنی، لے پالک اور منہ بولے رشتے کا رد کیا گیا. یہ پرمپرا نہیں چلے گی. یہ صرف منہ بولنے سے کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہو جاتا، بیٹا نہیں ہو جاتا. اس کا رد کیا گیا، اور رد عملی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کروایا گیا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کو کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہا جائے. زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، اس سے منع کیا گیا. تو باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت بیٹے کی نہیں کی جا سکتی. ہاں، النہی عن تبرج الجاہلیہ، اسی طریقے سے اس میں تبرج جاہلیہ، یہ قرآنی پرمپرا کے رد کے ضمن میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ جاہلی بناؤ سنگار کا اظہار جو عورتوں میں ایک طریقہ تھا، آج بھی کرتی ہیں. آج فیشن کے نام پر یہ جدید زمانہ کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جاہلیت ہے. جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے، وہ کتنی بھی روشنی کے ساتھ اور نئے نئے طریقوں سے کیوں نہ کی جائے. تو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، ٹھہرے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانی قدیمی جاہلیت کا کہ بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو. عدم دخول البیوت الا بإذن، گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے کا حکم دیا گیا. وعدم الانتظار للحدیث بعد الطعام، اور کھانا کھانے کے بعد بات چیت کا انتظار کرنا، اس سے ممانعت کی گئی. یہ آیت اس سے پہلے والے درس میں بیان کی جا چکی ہے کہ اگر دعوت دی جائے تو پہلے سے آ کر کھانے کا انتظار نہ کرو، جھانک نہ کرو کہ کھانا پکا کہ نہیں پکا. اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بات چیت میں گفتگو میں مشغول رہ کے بیٹھے نہ رہو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں، آیت نمبر 53 میں. 5واں نمبر پہ المساوات بین الرجل والمرأة فی التکالیف الشرعیہ، مرد اور عورت میں شرعی تکالیف میں برابری ہے. بعض احکامات میں مرد اور عورت کا فرق ضرور ہے ذمہ داریوں میں، لیکن شریعت کی تکلیف اور انجام میں مرد اور عورت ایک برابر ہے. ہاں، یہ جو عنوان ہے کہ منہج الہی قبول کیا جائے، تو کہاں سے یہ استدلال کیا؟ بعض عورتوں نے اعتراض کیا کہ مردوں کا ذکر ہے، تو بتایا گیا کہ دنیا کی ہر زبان میں یہ طریقہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے قانون بنتا ہے، اعلان آتا ہے، تو صرف مذکر کے صیغے سے خطاب کیا جاتا ہے عموماً، جس میں عورتیں بھی شامل مانی جاتی ہیں. تو قرآن و حدیث کے بھی زیادہ تر احکامات ایسے ہی ہیں، لیکن کہیں کہیں وضاحت اور صراحت بھی کر دی گئی، اور خاص طور سے ایسے مقامات پر جہاں اس کی ضرورت تھی، عورتوں کو تاکید کرنا مقصود تھی، اور وہ مسائل جس میں عورتوں کا زیادہ حصہ ہے یا ان کے ساتھ خاص ہے تو وہاں پھر عورتوں سے ہی خطاب کیا گیا. یہاں وہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ پوری آیت کہ مرد عورت، مسلمان، مومن، فرما بردار اور سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، خشوع اور عاجزی اختیار کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. ہاں، اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش و مغفرت اور اجر عظیم، بہت عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. تو جس طرح مردوں کے لیے جنت، مغفرت، اجر ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے.
اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ اسلام، ایمان، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار جیسے مرد کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی کریں گی. جیسے ان کو اجر و ثواب ہے ویسے ان کو بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ شریعت کے مکلف دونوں ہیں، دونوں برابر ہیں. نمبر 6 شہادت اللہ تعالی للمؤمنین، مومنوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی، شہادت. وہ کیا ہے کہ مومنوں کی تعریف کی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومن مردوں میں سے کچھ ایسے مرد اور لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع آئے تو اپنا عہد و پیمان پورا کر دیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے اس عہد و پیمان میں بالکل کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کیا ہے. یہ اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تو اس سے مراد کون ہے. ایک مثال دی جاتی ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے غزوہ احد میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب جب بھی اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا موقع آئے گا تو میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گا تیرے راستے میں. چنانچہ جب احد کا موقع آیا اور وہ واقعہ ہے کہ یہ افراتفری پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، کچھ صحابہ بددل ہو کے میدان سے ہٹ گئے. یہ انس بن نضر پہنچے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے. کہا تو پھر تم کو پیچھے ہٹ رہے ہو، کیوں میدان سے ہٹ رہے ہو؟ آگے بڑھو، دشمنان خدا کا مقابلہ کرو. اور اگر ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے مقصد سے ان سے لڑتے ہوئے آپ اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، تم بھی ہو جاؤ یا پھر ان پر غالب آ جاؤ. اور پھر آگے بڑھے. کسی نے روکنے کی کوشش کی تو کہا کہ مجھے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور آگے بڑھے اور پھر بڑا بے جگری سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. ان کی لاش پر اتنے زخم آئے تھے کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے. ان کی سگی بہن نے ان کی انگلیوں کے پور سے انہیں پہچانا، تب ان کو جانا گیا کہ یہ حضرت انس بن نضر ہے. ان کے بارے میں کہا بعض علماء نے، مفسرین نے، کہ حضرت انس بن نضر اس آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، اس میں انس بن نضر بھی ہے. اور کچھ انتظار کر رہے ہیں یہ غزوہ احزاب میں اور دوسرے موقعوں میں اپنے عہد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وہ کس طرح سے سچے ہیں، اپنے عہد و پیمان کے پکے ہیں. آگے نمبر 7 وعید الکافرین بالعذاب الشدید، کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید اور دھمکی. یوم تقلب وجوہہم فی النار، مثال کے طور پہ آیت میں کہا گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ ان کے چہرے جہنم میں الٹائے پلٹائے جائیں گے. یقولون، کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اس کے رسول کی اطاعت کی، فلاں کی نہیں، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی. وقالو، اور کہیں گے، ساتھ ہی کہیں گے، ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا، پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، پروردگار انہیں عذاب کا دگنا حصہ دے، ہم کو جتنا دے گا نا اس کا ڈبل دینا، دگنا دینا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آئیں. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور انہیں بڑی لعنت پہ مبتلا کر، لعنت فرما ان پر، بڑی لعنت. یہ کفار کا اور آگے بھی آیت کا سیاق و سباق ہے، تو ان کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا گیا اس صورت میں. نمبر 8 بیان و ثقل المسئولیت الشرعیہ ورفض السماوات والارض، شریعت کی ذمہ داری کے بوجھ کا بیان، کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے یہ شریعت جو ہے ہم کو اور آپ کو دی گئی ہے قرآن و حدیث کی شکل میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. وَرَفْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ حَمْلَهَا، اور آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کا اس کو اٹھانے سے انکار کرنا. وَإِقْدَامُ الْإِنسَانِ عَلَى حَمْلِهَا، اور انسان کا اسے اٹھانے پر آگے بڑھ جانا. إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ سورہ احزاب کے آخر کی آیتیں ہیں کہ ہم نے الامانہ کو، یہ قرآن و حدیث کی شریعت کو، احکامات کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب اس سے ڈر گئے، آسمان ڈر گیا، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اٹھا لیا کس نے؟ الانسان نے. انہو کانا ظلوما جہولا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے.
ہاں یہ گویا اس میں علت بتائی گئی کہ انسان نے شریعت کیوں اٹھایا، آسمان زمین نے کیوں انکار کیا، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ جاہل ہے۔ ظالم اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہو، جاہل اسے کہا جائے گا جس کے اندر عالم ہونے کی صلاحیت ہو۔ اس دیوار کو، اس چھت کو، اس پنکھے کو ہم ظالم اور جاہل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اندر عالم اور منصف ہونے کی صفت ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کے اندر یہ دونوں صفت ہے، اس لیے اس نے یہ بار امانت کا بوجھ اٹھایا۔ ہاں، نمبر 9 اور آخری مضمون جو ذکر کیا، بیان و حکمت اللہ سبحانہ من الرسالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسالت کی حکمت کا بیان، کہ جو دین دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے۔ ہاں، آپ کو، ہم کو، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ پوری کائنات کا انتظام کیا، اور پھر رسول بھیجے، کتابیں دی، اور ہم کو اور آپ کو شریعت کے احکامات دیے، کیوں دیے، اس کی وجہ بتائی آخر میں، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، اور وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ انجام ہونا ہے، یہ جو امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، 3 کیٹیگری میں سے ایک میں ہر انسان رہے گا، منافق، مشرک، یا پھر اس مسلم۔ ہاں، نفاق اور شرک والا کامیاب نہیں ہوگا، عذاب پائے گا، اور اسلام والا جو اسلام پر قائم رہے گا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ یہاں فوائد کو، وقت زیادہ اگرچہ ہو چکا ہے لیکن فوائد لمبے چوڑے نہیں ہیں، ہم تیزی سے 4-5 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نمبر 1، الذنب الوحید، یہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک اکیلا گناہ جس کا قرآن میں ذکر ہے لیکن کسی نے بھی روئے زمین پر اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا، اور وہ ہے امہات المومنین سے نکاح۔ قرآن نے اس کو گناہ کہا، اس سے منع کیا، ہاں، لیکن یہ کسی نے کیا نہیں۔ ازواج مطہرات تو کر ہی نہیں سکتی تھی، اور کوئی کر، اور اب ممکن بھی نہیں ہے، وذالک، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ سب جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد، آپ کے بعد، آپ کے ان عورتوں سے، امہات المومنین سے نکاح کو حرام قرار دیا، آپ کے مقام کی حفاظت کرتے ہوئے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، سورہ احزاب میں کہا گیا، پچھلے ہفتے یہ گزری تھی، کہ تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کرو۔ یہ ایک فائدہ بتایا۔ نمبر 2، من اہم میں عوامل تثبیت القلب عند الشدائد، مصیبت اور تکلیف کے وقت دل کو مضبوط رکھنے، دل کو مضبوط رکھنے کے عوامل میں سے، اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آپ اپنے دل کو ڈھارس کیسے دیں، اس کی ایک چیز بتائی کہ حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، آپ اللہ پر یقین رکھیں، حسن ظن رکھیں کہ اگر آپ سچے ہیں، اچھے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے بندے اور مومن ہیں، تو اللہ مدد ضرور کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ حسن ظن ہونا چاہیے، یہ بدگمانی نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اللہ تو یہ کہتا تھا کہ مومنوں کی مدد کرے گا اور ہماری تو مدد کر ہی نہیں رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یعنی آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ اللہ وعدہ پورا نہیں کرتا، آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو نہیں جانتا، آپ ایسا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ کے دشمن سے کمزور پڑ گیا۔ اس قسم کے خیالات کوئی منافق اور کافر رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ ایمان والا یہ جانے گا کہ اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے اور مومنین کی مدد کرتا ہے۔ اگر مومنین کسی تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے جو اللہ نے چاہا ہے۔ یہ بات کہاں سے نکالی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے، اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا سر تسلیم اور خم ہو گیا، یعنی وہ اللہ پر جو ہے بدگمانی نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں کہ یہ وعدہ تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا کہ مصیبتیں آئیں گی، تکلیف آئے گی، اب ہمیں اپنا کردار نبھانا ہے، جمے رہنا ہے۔ نمبر 3، حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے دن ان کی سچائی کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، فکیف بنا، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم کس کھیت کی مولی ہے، انبیاء سے سوال ہوگا۔ ہاں، کتنی دہشت اور خوف کی بات ہے۔ یہ کہاں سے نکالا؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ
وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے رسالات پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والے کے اعتبار سے۔ ان کا حساب، یہ جو اللہ کے رسول پیغام پہنچا رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، ہاں اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی اور نصیحت کی بات ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافقین باز نہیں آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں غلط خبریں اور افواہیں پھیلانے والے لوگ، ہاں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی ان کی تباہی کے لیے آپ کو مسلط کر دیں گے، ہاں پھر وہ آپ کے پہلو میں، آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑے۔ یعنی اللہ اور رسول کی مخالفت اگر کی جا رہی ہے تو ایک مدت تک ڈھیل ملتی ہے، ہاں یہ جتنے باتیں بتائی گئی، جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، اور مدینہ میں جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، افواہیں اڑانا مومنین کا کام نہیں ہے، منافقین کا شیوا بتایا گیا۔ اگر یہ لوگ نہیں رکے تو اللہ نے ان کو دھمکی دی کہ آپ پر ان کو مسلط کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے، ہاں کہ وعید کو نافذ کرنے کو ترک کر دیا جائے، ہاں والدلیل کیا، دیکھیے یہ اللہ کی رحمت کا ایک پہلو پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے دھمکی دی کہ اگر یہ باز نہیں آئے تو ایسا کیا جائے گا، دھمکی دی اللہ نے، لیکن دھمکی دینے کے باوجود دھمکی کا نفاذ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا کرے کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے انفاذ میں تاخیر کی جا رہی ہے، ترک کیا جاتا ہے۔ والدلیل هو بقاء المنافقین مع النبی حتی مات، دلیل کیا ہے کہ آپ کی وفات تک مدینہ میں منافقین موجود تھے، ہاں والمعروف، اب یہ کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں والمعروف من اہل الفضل اتمام وعدہم وتأخیر وعیدہم، جو لوگ نیک اچھے دنیا میں بھی اہل فضل اور اونچائی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک معروف بات کیا ہوتی ہے کہ اگر وعدہ کرتے ہیں انہیں اچھی چیز دینے کا تو اس کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور دھمکی دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو وعدے کیے، یہ بندوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبقت کرنا، اللہ کا غضب بھی صفت ہے اور رحمت بھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ کرتا ہے، شفقت اور مہربانی زیادہ کرتا ہے۔ پانچواں اور آخری ایک فائدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یہ آیت ابھی پیچھے گزری تھی، میں نے بیان کیا تھا کہ جب زید نے اس عورت سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی غرض، اپنی ضرورت پوری کر لی، طلاق والا معاملہ ہو گیا، تو ہم نے پورا، یہاں مراد ہے کہ عدت وغیرہ بھی ختم ہو گئی، تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ تو ایک بڑی عجیب پیاری بات کہی انہوں نے کہ اس سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ہاں فلما حرم اللہ التبنی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبنی، کسی کو متبنا بنانے سے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، فلاں ابن فلاں، یعنی اب زید بن محمد کہنا جائز نہیں ہے، اس کو جب حرام کر دیا، ہاں اور ان لوگوں نے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، فلما علم اللہ وحشتہ بنزعہ ھذا شرف منہ، اور اللہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو شرف ہے حضرت زید کے لیے بہت شرف کی بات تھی کہ زید بن محمد کہا جا رہا ہے، لیکن اب منع کر دیا گیا۔ اب جب یہ شرف اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹے کی نسبت ان سے چھین لی گئی، ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے انہیں ایک وحشت کا، ایک کمی کا احساس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ عوضہ وشرفہ بخصیصۃ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک معاوضہ بدلے میں ایک ایسا خصوصیت والا شرف اور مقام عطا فرمایا، ایسی خصوصیت دی حضرت زید بن حارثہ کو جو صحابہ کرام میں سے کسی اور کو نہیں ملی، اور وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہی انہ سماہ باسمہ فی القرآن، کہ ان کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کیا۔ قرآن میں صحابہ کرام میں سے حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ابھی ہم نے پڑھی فلما قضا زید منہا وطرا،
جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی، اپنی غرض پوری کر لی، تو اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا۔ حضرت زید کے لیے یہ تسلی کا سامان بنا کہ اگرچہ مجھے اب زید بن محمد نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عزت و کرامت کی بات ہے کہ اس نے اپنے کلام پاک میں کسی صحابی کے نام کا ذکر نہیں کیا، میرا نام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔